نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرات سامعین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، یعنی دو صاحبزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، اس لیے آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والے۔ نور اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نور کہا ہے اور آپ کی نسل پاک بھی نور ہی ہے، چنانچہ آپ کی اولادیں نور ہیں، اسی لیے آپ کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہی دو صاحبزادیاں، اس لیے دو نور آپ کو اللہ نے عطا فرمائے اس انداز سے، اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ اور ایک آپ کی کنیت ہے عبداللہ، ابو عبداللہ الاموی القریشی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے ہیں۔ اوپر جانے کے بعد ان کا سلسلہ نسب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، بہت شرف عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی حضور کے ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں اور حضرت عمر بھی ہیں، اور مدینے کا مشہور پہاڑ ہے احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرات اس پر تشریف فرما ہے۔ احد پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مبارک قدم اس پر پڑے اور یہ مبارک ہستیاں اس پر جلوگر ہوئیں تو وہ جھومنے لگا، یعنی حرکت کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر اس پر مارا اور فرمایا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، دو شہید ہیں، یعنی حضرت عمر بھی شہید ہوئے، آپ کو بھی شہادت کا مرتبہ ملا، اور حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، آپ کو بھی شہادت کا رتبہ ملا۔ اور یہ بات کب ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک حیات ظاہری میں اور ان مبارک ہستیوں کی موجودگی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی، آپ نے پہلے سے ہی یہ اشارے فرما دیے تھے، اور بلکہ صریح طور پر یہ صاف الفاظ ہیں، اسے اشارہ نہیں کہا جائے گا، اور دیگر روایات سے کچھ اشارے بھی ملتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے اور ترمذی نے بھی نقل کیا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عثمان ایک کرتا عطا فرمائے گا، ایک خلعت عطا فرمائے گا، یعنی ایک کرتا، اور فرمایا کہ عثمان لوگ بہت چاہیں گے اسے اتارنا اور تم سے کہیں گے کہ اتار دو، لیکن تم اتارنا نہیں، یعنی لوگ بہت چاہیں گے کہ تم خلافت کو چھوڑ دو۔ اس طرح کے حالات بنیں گے، مخالفتیں ہوں گی، فتنے ظاہر ہوں گے، لیکن عثمان تم اسے اتارنا نہیں، یعنی اس کرتے کو اتارنا نہیں، خلافت کو مت چھوڑنا۔ اس سے مراد خلافت تھی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت مرہ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ عن قریب ایک زمانہ آئے گا اور فتنے برپا ہوں گے، اور ایک شخص ہوگا کہ جو اس پر حق پر ہوگا اس زمانے میں۔ اس وقت حضرت عثمان وہاں سے گزرے اور چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ حضور نے ارشاد فرماتے ہوئے اشارہ کرا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اس زمانے میں فتنوں کے دور میں حق کے اوپر ہوگا۔ حضرت مرہ اٹھے اپنی جگہ سے اور اٹھ کر اس شخص کی طرف بڑھے، چنانچہ جب ان کے قریب پہنچے اور چہرہ دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ پھر انہوں نے ان کا چہرہ حضور کی طرف موڑا اور اللہ کے رسول سے اس کی اور تصدیق چاہی کہ یہ وہی شخص ہیں۔ اے اللہ کے رسول، حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی شخص ہیں، یعنی عثمان ہی وہ شخص ہیں کہ جو اس پرفتن، اس پر مشکل دور کے اندر حق کے اوپر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے وہ حالات ظاہر ہوتے رہے، لوگ اس طرح کے فتنے برپا کرتے رہے، مگر آپ نے یہ بات نہیں چاہی کہ ایک مسلمان کی تلوار مسلمان کے اوپر چلے۔ آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں مسلمان شہید ہو، ایک مسلمان قتل کیا جائے۔ اور یہ فتنہ ہے باغیوں کی طرف سے، یہ فتنہ تھا باغیوں کی طرف سے کہ انہیں گھر کے اندر قید کر لیا، وہ اپنے گھر کے اندر مظلوم ہے، پانی بند کر دیا، کھانے کے لیے بند کر دیا، بھوکے ہیں پیاسے ہیں۔ چنانچہ مکان کی چھت کے اوپر آئے، وہ خطبہ آپ کا تاریخی ہے جو آپ نے اس میں چند باتیں لوگوں کو یاد دلائی ہیں، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات پوچھتا ہوں کہ کیا یہ مسجد کہ جس کی توسیع کے لیے میں نے اپنی گاڑی کمائی سے، محنت کی کمائی سے زمین خرید کے اس مسجد کے لیے میں نے وقف کری اور یہ مسجد عریض ہوئی، اس کی توسیع ہوئی، آج تم اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ سچ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ کنواں میں نے وقف کیا تھا ویر روما، فرمایا کہ آج اسی کا پانی پینے سے تم مجھے روکتے ہو، جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا تو میں نے ہی اپنی رقم سے وہ کنواں خریدا تھا اور پھر پورا خرید لیا تھا اور تمام لوگوں کے لیے میں نے اسے وقف کر دیا تھا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں کہ یہ بات میں حق نہیں کہہ رہا۔ لوگوں نے کہا آپ حق کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے یہ باتیں ارشاد لوگوں کے سامنے فرمائی اور انہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ باتیں یاد دلائی۔ تو ان باتوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، ایسے حالات آپ کے سامنے ظاہر ہونے کے بعد بھی آپ نے یہ نہیں چاہا کہ ایک مسلمان کی تلوار مسلمان کے اوپر چلے۔ اور پھر وہ پیشن گوئی بھی تو پوری ہونا تھی، وہ حالات بھی تو ظاہر ہونا تھے۔
ان حالات میں مقابلہ بھی کرنا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے مقابلہ کیا، باوجود خلیفہ وقت ہونے کے، باوجود اقتدار ہونے کے، باوجود طاقت ہونے کے، آپ نے بدلہ لینا پسند نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ ایک موقع پر وہ حدیث آپ کی فضیلت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، اجازت چاہی، حضور نے اجازت عطا فرما دی، وہ بھی اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، حضور نے انہیں بھی اجازت عطا فرما دی۔ پھر حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلیاں ڈھانپیں، اور اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی کو اجازت مرحمت فرمائی۔ وہ آئے، حاضر خدمت ہوئے، گفتگو ہوئی، یا حضرات چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں آپ سے سوال کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ابو بکر آئے تب آپ نے حالت تبدیل نہیں فرمائی، حضرت عمر آئے تب آپ نے اپنی حالت تبدیل نہیں فرمائی، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی حالت کو تبدیل فرما دیا اور اپنے پنڈلیوں کو آپ نے ڈھانپا اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ، میں اس سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ عائشہ، اگر میں یہ تبدیلی والا معاملہ نہیں کرتا اپنی حالت کو تو عثمان آ کر ویسے ہی چلا جاتا، اور جس مقصد سے وہ آیا تھا وہ بات بھی میرے سامنے نہیں کرتا، وہ ایسے ہی چلا جاتا۔ اس لیے میں نے اپنی حالت کو تبدیل کیا تاکہ عثمان جس مقصد سے آیا ہے وہ مجھ سے گفتگو کر سکے، وہ بڑا باحیا ہے۔ یہ سب صدقہ ہے جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، یہ رتبے، یہ کمالات آپ کو حاصل ہوئے۔ چنانچہ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور یہ آفتاب اور مہتاب اپنی ظاہری روشنی لے کر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، دنیا والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی جب قبرستان جاتے تھے بہت روتے تھے، یہ ان کی خشیت الہی کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صفات، اللہ تعالیٰ ان کے کمالات کی جھلک ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی قربانی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں قربانیاں یہ قربانیاں ہیں، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی قربانی یاد آئی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اتنی قربانیاں ہیں۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ہر ورق کے اوپر تاریخ کے قربانیاں نظر آئیں گی، جو صحابہ نے پیش کری ہیں، جو ایمان والوں نے پیش کری ہیں، عاشق رسول نے پیش کری ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے اور ان مبارک ہستیوں کی جھلک اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔